لوگ کھا پی رہے تھے لیکن کبھی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ نہیں دیتے تھے. ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے نا جی، ٹارگیٹڈ کے تو ہم خلاف نہیں ہیں. جہاں تک ریٹ بڑھانے کی بات کی، پیپلز پارٹی کے 2 وزیر کے موجودگی میں یہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ پیپلز پارٹی نے کیا جو انہوں نے خود کیا تھا وہ جائز ہے، ہم نے جو کیا ناجائز ہے. اسپیشلی میرے کانسٹیچوئنسی میں میرے اگینسٹ جتنی بھی سیاست ہوئی ہے وہ آٹا اور گندم پہ ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ میڈیا پروگرام سوال جواب کے ساتھ میں آپ کا میزبان عارف صاحب. ناظرین، آج میں گلگت بلتستان کے کچھ بڑے مسائل جو موجودہ اس وقت ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہوں. میرے ساتھ گلگت بلتستان کے صف اول کے سیاسی رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں اور ایک قداور شخصیت ہیں گلگت بلتستان کی. میری مراد ہے جناب عمران ندیم صاحب. میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، ہم گفتگو پہ آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، ندیم بھائی یہ بتائیے کہ گندم کی سبسڈی کی بات کی جاتی تو پیپلز پارٹی کو ایک فخر حاصل یہ تھا کہ بھٹو کا دیا ہوا تحفہ ہے اور گلگت بلتستان کو ایک سبسڈی پیپلز پارٹی نے دیا. اب چونکہ ایک ایشو ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات ہو رہی ہے، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی جماعت کے پاس سے یہ نعرہ بھی اٹھ جائے گا؟ یہ ایک عوامی خدمت کا جو دعویٰ تھا، اب وہ دعویٰ کہاں سٹینڈ کرتا نظر آتا ہے؟ تھینک یو عارف بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے رہنما کہا. میں سمجھتا ہوں میں رہنما نہیں ہوں، میں ایک ورکر ہوں. یہ آپ کی رضا ہے. رہنما تو وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی رہنمائی صحیح طریقے سے کریں. تو میں اعتراف کرتا ہوں ہم لوگوں سے ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ اپنی پبلک کی صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکوں. پھر جہاں تک یہ جو گندم سبسڈی کی آپ نے بات کیا کہ ہمارا یہ جو حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے 2 وزراء تھے، تو میں تو ان دونوں پہ خوش ہوں. اس لیے خوش ہوں کہ کافی عرصے کے بعد عوام کو دوبارہ پتہ چلا ہے کہ یہ سبسڈی ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی. ورنہ لوگ کھا پی رہے تھے لیکن کبھی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ نہیں دیتے تھے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جی اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں ملی ہے، اگرچہ اقوام متحدہ وجود میں آئے ہیں 1949 میں آئی تھنک، اور یہ سبسڈی یہاں پہ سٹارٹ ہو گئے 73 میں. جی بالکل. باقی جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے نا جی، ٹارگیٹڈ کے تو ہم خلاف نہیں ہیں. سمپلی ٹارگیٹڈ مینز ابھی جو سبسیڈائزڈ گندم ملتی ہے، ہمارے چیف منسٹر بھی اسی پرائس پہ لیتے ہیں، اس کا سویپر بھی اسی پرائس پہ لیتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی اسی پرائس پہ لیتے ہیں، اس کا سویپر چوکیدار بھی اسی پرائس پہ لیتے ہیں. میں جیسا بھی ہوں علاقے کی نمائندگی کرتا ہوں، میں بھی اسی پرائس پہ لیتا ہوں اور میرا ایک عام غریب ووٹر بھی اسی پہ لیتا ہوں. تو یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے. سبسیڈائزڈ غریبوں کے لیے ہوتی ہے، امیروں کے لیے نہیں ہوتی ہے. لیکن ٹرو معنی میں اگر واقعی میں حکومت نے یہ امپلیمنٹ کرایا غریبوں تک، جو اگر کسی غریب کو پہلے 1 بوری مشکل سے ملتا تھا، اگر ان کو 2 بوری ملنے لگے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک. ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہو، اوپر لیول سے ریفارمز سٹارٹ ہو، نیچے سے ریفارمز سٹارٹ نہ ہو. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی ریفارمز نہ ہوں، تو ریفارمز کے تو ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ گلگت بلتستان کے جو وزراء نے یہاں پریس کانفرنس کی، یہ بڑی عجلت میں، جلد بازی میں کی؟ آپ نے کہا ایک اس کا پراپر میکینزم ہونا چاہیے تھا، وہ میکینزم تو یہاں نظر نہیں آتا. انہوں نے جو کنڈیشن لگائی ہے کہ کسی کی ارننگ فرض کریں 40,000 سے اگر نیچے ہے تو اس کو، یا گریڈ 17 کی بات کی گئی. سر، گلگت بلتستان میں اس قدر بے روزگاری ہے کہ یہاں تو ہر چوتھا بندہ بے روزگار ہے. آپ اس چیز کو کیسے میکنائز کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سارا کچھ عجلت میں کیا گیا اور اسی عجلت کی وجہ سے اس کی تفہیم ہی غلط ہوئی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بات صحیح ہے. میں نے تو خیر وہ پریس کانفرنس بھی نہیں دیکھا اتفاق سے، اور ابھی بھی نہیں دیکھا. اور لیکن جو لوگ تبصرے کرتے جی پیپلز پارٹی نے یہ کیا، میرے عرض یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے 2 وزیر ہیں. گورنمنٹ میں تقریباً 12 منسٹرز ہیں،
معاون خصوصیس لگا کے 17 ہو جاتے ہیں، پھر چیف منسٹر 18 ہو جاتے ہیں. کیا ہمارے پیپلز پارٹی کے یہ 2 وزیر اتنے انفلوئنشل تھے کہ ان 16 پہ بھاری پڑ گئے؟ سر یہ انفلوئنشل تو تھے نا، اسماعیل صاحب خود بیٹھے تھے اور برف سے نفیس اور فرنٹ لائن پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور وہ اس چیز کو آن کر رہے تھے کہ ہم ریٹ بڑھائیں گے. اسماعیل صاحب کی بات کہ جہاں تک تعلق ہے، اسماعیل صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں. میں ایز اے پارٹی کے ورکر کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا پارٹی جو ہے نا غریبوں پہ بوجھ لگانے کے حق میں نہ پہلے تھا، نہ ابھی ہے، نہ آئندہ ہوگا. جہاں تک ریٹ بڑھانے کی بات کیا، میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا سعید مہدی شاہ صاحب جب سی ایم بنے 3 روپے پر کے جی کا اضافہ کیا، 26 دن یہاں دھرنا لگایا ہوا. بالکل. اور جو اس بیچارے کو اور اس کے خاندان کو کہہ سکتے تھے کہے. اس کے بعد وہ واپس ہو گیا. پھر پی ایم ایل این نے کچھ اس میں ریفارمز کیا اور کچھ ریٹ بڑھائے. کیا کبھی کوئی دھرنا ہوا؟ پھر لاسٹ جو گورنمنٹ میں خالد خورشید کے دور میں ایم ڈبلیو ایم اس کے الہی ہیں، آج بھی ان کے الہی ہیں. 20 روپے پر کے جی کا اضافہ ہوا. کیا غالب صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ابھی کاظم محسن صاحب ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ مجھے دکھا دیں اس کے خلاف؟ اب جا کے پیپلز پارٹی کے 2 وزیر کے موجودگی میں یہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ پیپلز پارٹی نے کیا. جو انہوں نے خود کیا تھا وہ جائز ہے، ہم نے جو کیا ناجائز ہے. یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو جماعتیں ہیں نا، جو تھریٹ پیپلز پارٹی سے وہ تھریٹ فیل کرتے ہیں، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہرایا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے غریبوں کے حق میں رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. ہم نہیں چاہتے. معذرت چاہتا ہوں، آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اگر غریبوں کے حق میں بول رہی ہے، یا خصوصاً گلگت بلتستان کے حوالے سے، چونکہ یہاں کی لیڈرشپ آپ لوگ ہیں، ہمیں آپ سے بات کریں گے، ایسا ہے تو پھر گندم کے ریٹ بڑھانے کے حوالے سے یا آٹے کا ریٹ بڑھانے کے حوالے سے، جہاں آپ نے کہا کہ ہم اس کی کچھ مشروط حمایت کا آپ نے ایک حوالہ دیا، کیونکہ مشروط سے مراد یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے اس کے ریفارمز ہوں، اس کے بعد یہ قابل ہے. لیکن سر اس بات سے قطع نظر مارکیٹ میں بلیک مارکیٹنگ عام ہے، عام آدمی کو آٹا نہیں ملتا. یہ ساری چیزیں زمینی حقائق ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں. اس وقت ہم دونوں کردو شہر میں موجود ہیں. اس پر کبھی پیپلز پارٹی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ ہم تو ہر فورم پہ بات کرتے رہے ہیں، اور اسپیشلی میرے کانسٹیچوئنسی میں میرے اگینسٹ جتنی بھی سیاست ہوئی ہے وہ آٹا اور گندم پہ ہوئی ہے. آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں. میرے اپوننٹس کا کسی کا فلور مل ہے، کوئی اس کا پارٹنر ہے، کوئی ان کے ڈیلرز ہیں، اور اسی کی اسمگلنگ اور اسی کی بلیک مارکیٹنگ سے تو میرے اگینسٹ سیاست ہوتی رہی ہے. لیکن میں کبھی بھی ان کے کسی کوئی بھی ہو، میں یہ اپنا اتفاقاً نام لے لیا، لیکن کبھی بھی میں جو ہے نا ہماری پارٹی اور ہم غریبوں کے خلاف کوئی ڈیسیشن پہ ہم حامی نہیں ہوں گے. سر گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے حساب سے مختصراً یہ کہ وہ ایک بہتر جامع پلان کیا ہو سکتا ہے اس گندم کے معاملات پہ؟ ٹھیک ہے، میں چیزوں کے نرخ عالمی سطح پر بھی بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب عوام، یقیناً عوام کی تو یہی خواہش ہوگی کہ 1 روپیہ بھی نہ بڑھے. جس طریقے سے بے روزگاری ہے، جتنی غربت آ رہی ہے گلگت بلتستان میں، بالخصوص پھر عام آدمی کو جو مسائل درپیش ہیں، وہ تو بالکل نہیں چاہے گا کہ مہنگائی بڑھے، اور لے دے کہ یہی گندم یا آٹا ہی تو ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر میں رزق ہے، یہ رزق کا وسیلہ ہونے کے ناطے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی قابل قبول صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں اس میں 2 باتیں آپ کو عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے ایز اے ممبر اسمبلی لاسٹ ٹینور میں ایک پروپوزل سبمٹ کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ کو، اور اس میں یہ میں نے پروپوز کیا تھا کہ جی آپ یہاں کے ہمارے جتنے بیرڈ لینڈز ہیں ان کو آباد کرا کے یہاں سے گندم خریدنے کی کوشش کریں سرپلس. اس سے یہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن اور فل فریش بچت ہو جائے گی. لوگوں کو جب لاہور کے پرائس پہ یہاں سے لوگوں سے آپ گندم خریدیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ کاشت کریں گے. نمبر 1. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ جو پیسہ ہمارے سبسڈی کا مثلا 10 ارب روپے یا 8 ارب روپے ہے،
وہ جو ایکچوئل جی بی کے جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا موجود ہے، جن کا نہیں ہے تو ان کو ٹائم دے دیں اور ان کے اکاؤنٹس کھولیں، اور وہ جتنا پیسہ ان کے مثلا ایک گھر میں 20 فرد ہے تو اس کو میرے حساب سے 20 بیگ ملنے چاہیے، ایک گھر میں 2 فرد ہے تو اس کو 2 بیگ ملنے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں انفلوئنس والوں کو 20 بیگ ملتے ہیں، ان انفلوئنس والوں کو 2 بیگ بھی نہیں ملتے ہیں۔ تو وہ جتنا رائٹ بنتا ہے وہ بی آئی ایس پی کی طرز پہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے اور مارکیٹ میں پرائس ایکول کر دیں۔ یہ میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا، ساتھ میں نے کچھ ڈپارٹمنٹس کے نام دیے تھے، یہ لوگ آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ اس میں سمپلی میں نے کہا تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا، ٹرانسپورٹرز کرنے نہیں دیں گے، مل اونرز کرنے نہیں دیں گے، اور ڈیلرز یہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس وقت بھی احتجاج میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غریب آدمی احتجاج کر رہے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو تو گندم آٹا نہ پہلے ملتا تھا نہ بیچارے کو آج مل رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اس گلگت بلتستان میں اس سبسڈی سے فائدہ لینے والے کون لوگ ہیں؟ آپ اس کو دیکھیں، کیا اس احتجاج میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ جس میں حکومت میں شامل بھی لوگ ہو سکتے ہیں، حکومت کے خلاف بھی لوگ ہو سکتے ہیں، جن کا انٹرسٹ ہے، جن کو سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم نے بدقسمتی سے، میں نے آپ کو جو کہا کہ جو رہنمائی کی جو بات کی، تو کیا ہمارے علماء اکرام جو یادگار پہ تو بلاتے ہیں، جمعے کے خطبے میں اس کے خلاف تو کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے کیا ایک پالیسی دی ہے کہ ہمیں ہر وقت احتجاج ہی کرنی ہے، یا ہم نے خود انحصاری کی طرف بھی جانا ہے، اور جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ یا نہ کسی سیاسی جماعت نے یا نہ کسی سیاسی جن کو لیڈر کہتے ہیں انہوں نے دیا۔ میں اتفاق سے اس دفعہ ایک فورم کا ممبر ہوں، فورم فار جی بی فورم فار انیشیٹیوز اینڈ ریفارمز۔ ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا بھی ہم بریفنگ لے رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہم نے بریفنگ لے رہے تھے، تو ان سے مثلا ایک کمپوننٹ پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے سیڈ کوئی انٹروڈیوس کیا نئی ورائٹی کی؟ دنیا میں نے سنا ہے کہ ایسے گندم کے سیڈ دریافت ہوئے ہیں جو برفباری میں بھی تیار ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ لوگوں نے کوئی ریسرچ کیا ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہم نے پنجاب سے سیڈ لائے ہیں۔ میرا ان سے کوشچن یہ تھا کہ پنجاب کا انوائرمنٹ کیا ہے، ان کا ٹمپریچر کیا ہے، ان کی ہائٹ کیا ہے، اور جی بی کی ہائٹ کیا ہے، ٹمپریچر کیا ہے؟ کیا ہم اپنے جیسے ماؤنٹین ایریاز سے جو جیسے لائک چائنا ہے اور بھی ماؤنٹین ایریاز ہے، وہاں سے کبھی سیڈ لا کے ہم نے تجربہ کیا؟ ابھی ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کا میں نے گزشتہ دنوں ایک سپیچ سنا، سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے بہت زیادہ چیخ چلا کے بات کر رہے تھے۔ تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو سب سے زیادہ، کیا یہ عوامی حقوق کی انہوں نے بات کی؟ سر میں آج کرتا ہوں، میں دیکھو میں گزشتہ 5 سال میں ممبر رہا ہوں، میں آج اعظم خان پہ تنقید کرنے سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے 5 سال میں کیا کیا شگر سے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو کاظم محسن صاحب لیڈر آف اپوزیشن میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی ہو، نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال وہ ایگریکلچر کے منسٹر رہے کہ وہ ایک پالیسی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا ہو؟ صحیح۔ اچھا، گندم کے جو پرائس ان کے دور میں کیبنٹ میں بڑھائی تو کیا اس نے وہاں پہ کوئی احتجاج ریکارڈ کیا ہو؟ سر جی، ہم لوگوں کے سیاسی لوگوں کا انکلوڈنگ مائی سیلف، اپوزیشن میں رہ کے بات ہماری اور ہوتی ہے، حکومت میں جانے کے بعد ہماری بات اور ہو جاتی ہے۔ یہی اس ملک کے لیے نا، جس طرح پاکستان آئی ایم ایف کے چکر میں ابھی تک رل رہا ہے اور کوئی ڈیسیشن نہیں لے پا رہا ہے۔ مثلا میں ایک بات اور اوپنلی کہتا ہوں، ایران سے بہت سستا تیل لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لیتے ہیں؟ بھئی آپ مقروض ہے آئی ایم ایف کی مرضی کے خلاف آپ کر نہیں سکتے، لینا تو ہر حکمران چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ اسی طرح کیا ہم نے صرف گرانٹس پہ ہی روتے رہنا ہے، یادگار پہ صرف گرانٹس کے لیے فریاد کرتے رہنا ہے، یا ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے بیرل لینڈ سے اس کو آباد کرائیں، ہمارے لیے اچھے سیڈز لائیں، ہمیں کھاد پہ سبسڈی دے دیں، ہمیں سیڈ پہ سبسڈی دے دیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی پروڈکشن اتنی بڑھائے کہ ہم خود کفیل ہو جائے۔ سر یہاں میرا ایک اور کویشچن ہے، آپ نے جب کچھ بات کی کہ یہ ممکنہ تجاویز ہو سکتی ہیں، کمرشل کنزیومر اور ڈومیسٹک لوکل کنزیومر میں ہمارے ہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ آپ خود مختلف انڈسٹریز سے بھی وابستہ ہیں، ماشاءاللہ سے ہوٹل انڈسٹری سے بھی آپ کا ایک
براہ راست تعلق ہے. کیا یہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں جو سیاحت سے وابستہ ہیں, کاروبار سے وابستہ ہیں, انہیں بھی چونکہ آٹا یا گندم تو اسی ریٹ پہ ملتا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ طبقہ بھی بہت زیادہ مخالفت کر رہا ہے. آپ اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا کمرشل صارف کو اور ایک عام صارف کو ایک ہی ریٹ پہ ملنا آپ سوچیں؟ بالکل نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, جو ریفارمز کی بات کر رہا ہوں وہ ریفارمز یہی چیزیں ہیں نا جی. ریفارمز یہ ہے کہ جی مثلا ابھی جی بی اسکاؤٹس کو بھی ملتا ہے, رینجرز کو بھی ملتا ہے, ایف سی کو بھی ملتا ہے. اچھا بڑے ہوٹلز بھی وہی آٹا لے جاتے ہیں. اچھا بڑے ہوٹلز میں آپ کو روٹی 100 روپے میں ملتا ہے, اس کے لیے بھی وہی آٹا, اور جو تنور پہ 15 روپے کا ملتا ہے اس کے لیے بھی آٹا. یہ تو ناانصافی ہے نا, یہ تو سبسڈی کے جو کانسیپٹ ہے اسی کے تو خلاف ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز ہونا چاہے, جو حقدار نہیں ہیں ان سے کاٹ کے حقداروں تک اگر پہنچانے کا بندوبست ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. اگر نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ پرائس بھی بڑھائیں گے, غریب کو پھر بھی آٹا نہیں ملنا ہے, تو اس کے تو ظاہر ہے ہم ڈیڈلی اگینسٹ ہیں. سر اس بات کو ہم ذرا اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام موٹیویٹ نہیں ہو پاتی یا اصل میسج پبلک تک نہیں پہنچ پاتا؟ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری ہے, گورننس کی کمزوری ہے, یا لوگوں کی شعور ہی کم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعور کس نے دلانے ہیں. ہم ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ تو کم از کم پڑھتے ہیں. کیا ہمارے کسی خطبہ جو دینے والے ہیں انہوں نے کبھی شعور دلانے کی بات کی ہے؟ یا تو جہنم اور جنت کی بات ہوتی ہے یا حکومت کے خلاف بات ہوتی ہے. اسی طرح سیاسی لیڈروں نے جو ہے نا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں سیاسی لیڈروں کے, ہم الیکشن لڑتے ہیں جی بی اسمبلی کا, ہمارے پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے؟ پالیسی بنانے ہیں, لیجسلیشن کرنے ہیں, ہمیں لیجسلیٹر کہلاتا ہے. لیکن عوام تو چھوڑو, جو الیکشن لڑتے ہیں کیا ان میں سے بہت ساروں کو لفظ لیجسلیٹر کا پتہ ہے؟ جو الیکشن لڑتے ہیں جس کو پتہ ہے کہ اس نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے. مثلا آپ صحافت کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, لیکن میں الیکشن لڑتا ہوں, مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں نے جا کے کرنا کیا ہے. تو ہم عوام کو وہی بتائیں گے نا کہ جی ہم آپ کو کلورٹ بنائیں گے, ہم آپ کو ٹرانسفارمر دیں گے, ہم آپ کو جاب دیں گے, یہ چیزیں ہیں. تو عوام اسی طرح ہمارے جو ہے علماء ہیں, میں ہر علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے لوگ غلط مطلب ہے. اس سے کچھ لوگ ہیں باثر طبقے ہیں, وہ سیاست میں خود کو ان رکھنے کے لیے بھی مس گائیڈ کرتے ہیں. اوپن نہیں بتا رہا ہوں, مس گائیڈ کرتے بہت سارے ہمارے لوگ جو کہ خود اس میں رہنا چاہتے ہیں. ایک طرف سے تقریر کرتے ہیں کہ جی یہ اسمبلی کٹ پتلی ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اسی میں آنے کے لیے مذہب کا بھی استعمال کرتے ہیں, اسی میں آنے کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں. آخری سوال ہے سر, گلگت بلتستان میں اس وقت بہت نازک حالات ہیں. سال 2023 آپ کے سامنے ہے, بعض ایسے معاملات بھی پیدا ہوئے کہ جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ دیامر ڈویژن اور بلتستان ڈویژن میں ایک خلیج سی پیدا ہوئی. ایک افسوسناک واقعہ حال ہی میں ایک دہشت گردی کا بھی پیش آیا. اس تناظر میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ رٹ آف گورننس قائم رکھنے میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ اس کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ خیر اس میں اگین وہی اویئرنیس والی بات آ جاتی ہے. دیکھیں دہشت گردی پورے ملک میں ہو رہا ہے, کل ہی ڈی آئی خان میں ہو گیا. کیا کسی نے اس دہشت گردی کو کے پی اور پنجاب کا مسئلہ بنایا یا شیعہ اور سنی کا مسئلہ بنایا؟ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جن لوگوں نے اس کو علاقائیت اور سیکٹیرین میں مبتلا کرایا ہوا ہے, اسی ذہن کی وجہ سے دیامر میں کوئی واقعہ ہو جائے تو شیعہ سنی بن جاتا ہے, اچھا کہیں اور ہو جائے تو کوئی اور علاقے کا نام لے لیتے ہیں. لیکن دہشت گردی ہے, جہاں کہیں ہو جائے اس کی تو ہر کسی کو مذمت کرنی چاہیے. ہم کسی علاقے کا نام لینے کے بجائے دہشت گردوں کے مذمت کرنی چاہیے. بالکل. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اگرچہ ہمارے جی بی میں ابھی تک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کو اسٹرانگ ہونے نہیں دیا گیا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ آئندہ آنے والے حکومتوں کو بھی اسٹرانگ ہو, بلکہ ایون پاکستان میں بھی کسی کو اسٹرانگ ہونے نہیں دیا گیا ہے. تو کیا پتا کہ گلگت بلتستان میں بھی کسی کو اسٹرانگ گورننس کرنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. بڑا اہم نقطہ اور ایک سوال پر ہم اس پروگرام کو چھوڑے جا رہے ہیں ناظرین.
عمران ندیم صاحب نے اپنا بہت کلیئر موقف دیا گندم سبسڈی کے حوالے سے، ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حوالے سے، گورننس میں موجود اور پبلک اویئرنیس کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہوئیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیتے رہیں گے، مختلف ایشوز پر آئیں گے. آپ کا شکریہ. تھینک یو.